اس وقت ملک کے اندر کرونا کی وبا بے قابو ہو چکی ہے اور پاکستان میں روزانہ اموات کی شرح تقریباً 100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح پاکستان نے ہائیسٹ ایور پر ڈے کرونا سے متاثرین کا فگر ٹچ کیا ہے جو 6000 کو کراس کر چکا ہے، اور پاکستان میں اس وقت اٹلی سے زیادہ روزانہ کی بنیاد پر کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں۔ اس کا جب ہم موازنہ دیگر ممالک سے کرتے ہیں تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ پاکستان کی حکومت کی کرونا حکمت عملی مکمل طور پہ نہ صرف ناکام نظر آتی ہے بلکہ حکمت عملی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ہمارے وزیر اعظم نے عوام کو کرونا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب ہماری کرونا سے درد مندانہ اپیل ہے کہ وہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ہماری حکومت نالائق ہے، ہماری حکومت نااہل ہے، ہماری حکومت ناسمجھ ہے، اس میں پاکستان کے عوام کا کوئی قصور نہیں۔ لہٰذا خدارا کرونا آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا غریب ملک ہے، کم سے کم نقصان کریں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ساری تجاویز جو اپوزیشن حکومت کو دیتی رہی، ہم نے مارچ کے مہینے میں قومی اسمبلی کے اجلاس سے لے کر آج تک جتنی تجاویز حکومت کو دیں، حکومت نے ان کے برعکس عمل کیا۔ ہم مسلسل کہتے رہے کہ خدارا ایک قومی حکمت عملی بنائے، پر حکومت کو ملک کے اندر اپوزیشن اور صوبوں کو ایک پیج پر لانے کی بجائے ان سے لڑائیاں لڑنے کی زیادہ بڑی ترجیح تھی۔ آج بھی حکومت کے وزراء کرونا سے لڑنے کی بجائے اپوزیشن سے اور سیاسی مخالفین سے لڑنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ حکومت صحت کے ماہرین کی بات سننے کی بجائے اپنے ترجمانوں کی بات سن رہی ہے اور اپنے ترجمانوں کے ذریعے سوشل میڈیا پہ طوفان برپا کر کے کرونا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پچھلا قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، ہم نے حکومت سے بار بار مطالبہ کیا کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کی کرونا پر کیا حکمت عملی ہے۔ اب پھر قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اور پیر سے باقاعدہ کارروائی شروع ہوگی۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر حکومت کے پاس کوئی کرونا پر حکمت عملی ہے، نام نہاد حکمت عملی ہے، تو اسے قومی اسمبلی کے ٹیبل کے اوپر لے کیا جائے تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں، جان سکیں اور اس پر بحث کر سکیں۔ اگر حکومت کے پاس اگلے 60 اور 90 دنوں کا کوئی ایکشن پلان ہے کہ اس نے کرونا سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا ہے تو اس کو قومی اسمبلی کے سامنے لے کیا جائے۔ اسی طرح ہم پچھلے سال سے چیخ رہے ہیں کہ ٹڈی دل ملک کے اندر تباہی پھیلا رہا ہے، خدا کے لیے اسے تلف کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، حکومت تماشائی بنی رہی، ایک طرف کھڑی رہی، وہ اپوزیشن کی پگڑیاں اچھالتی رہی اور ٹڈی دل پاکستان کے کسانوں کی فصلیں اجاڑتا رہا۔ اور آج یہ بات یہاں پہنچ گئی ہے کہ ہماری پاک فوج کو اب ٹڈی دل کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترنا پڑا ہے۔ یہ افسوسناک ہے کہ ایک طرف ہمارے بارڈر جو ہیں ان کے اوپر دشمن جارحیت کر رہا ہے، وہ ہمیں للکار رہا ہے، اور حکومت اتنی نااہل ہے، حکومت اتنی نالائق ہے کہ یہ ملک کے اندر جو محکمہ زراعت کا کام ہے، جو بیماری کنٹرول کرنے کا کام ہے، جو پلانٹ پروٹیکشن کا کام ہے، وہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور نتیجتاً ہماری ان بہادر مسلح افواج کو جن کی توجہ اس وقت بارڈرز کے اوپر ہونی چاہیے، انہیں ٹڈی دل کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی میدان میں اترنا پڑ رہا ہے۔ یہ ملک کے ساتھ کیسا مذاق چل رہا ہے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر حکومت کے پاس کوئی ٹڈی دل کو تلف کرنے کی حکمت عملی ہے، وہ بھی قومی اسمبلی کے سامنے پیش کی جائے کر سکے، اور حکومت بتائے کہ وہ کیا اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت فوری طور پہ ان تمام کسانوں کا نقصان پورا کرنے کے لیے جو حکومت کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے
टिड्डी दल के वबा का शिकार हुए हैं, उनके फसलें तबाह हुई हैं, उनका नुकसान पूरा करने के लिए पैकेज का ऐलान करे और उसकी तफसील भी कौमी असम्बली के सामने पेश करे। मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि वो तमाम बैनुल अक़वामी इमदाद जो कोरोना का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान आई है, उसका हिसाब भी कौमी असम्बली के सामने पेश किया जाए, ताकि कौम को पता चले कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है, वो इमदादी अशिया जो बैरून मुल्क से आई हैं वो किसके पास पहुँची हैं। चूँकि सूबा सिंध भी कह रहा है कि हमें तो हुकूमत ने कुछ नहीं दिया, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत कह रही है हमें भी हुकूमत ने कुछ नहीं दिया, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कह रही है कि हमें भी हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। तो हुकूमत ने वो सारा इमदादी सामान जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने भेजा है वो कहाँ तकसीम किया है। कोरोना के इमदादी अशिया के अंदर भी बदतरीन करप्शन की शिकायत आ रही हैं। तो हम मुतालबा करते हैं कि वो तमाम इमदाद और इमदादी सामान जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान के अवाम के लिए भेजा है, उसे किस तरह तकसीम किया गया है, इसकी तफसील भी कौमी असम्बली के सामने पेश की जाए। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ था, अब मुल्क के अंदर टाइफाइड की वबा भी फूट चुकी है। एक वबा ख़त्म नहीं होती, दूसरी वबा हमारे ऊपर आ जाती है। कभी डेंगू आ जाता है, कभी पोलियो सिर उठा लेता है, कभी टिड्डी दल आ जाता है, कभी कोरोना आ जाती है, और अब टाइफाइड जो है वो पूरे मुल्क के अंदर फैल रहा है। ख़ास तौर पे लाहौर शहर में और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा टाइफाइड की शिकायत और केसेस रूनमा हो रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक ऐसी हुकूमत जिसकी बुनियाद झूठ, इल्ज़ाम तराशी और बोहतान के ऊपर हो, वहाँ खुदा की रहमत नहीं आ सकती, वहाँ पे वबाएं आ सकती हैं। ये आज हुकूमत अपने झूठ की सज़ा पूरे कौम को दे रही है। इल्ज़ाम तराशियाँ इमरान खान ने और PTI के लोगों ने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत और हुकूमत के ऊपर। आज ये उनकी सज़ा पा रही है। ये 100 साल भी बैठी रहेगी तो इनकी बरकत नहीं आ सकती, इनका अजाब ही कौम के ऊपर पड़ता रहेगा, क्योंकि इनकी बुनियाद झूठ के ऊपर है। आपने देखा कितने कितने झूठ बोले गए कि जी 3000 अरब रुपया सालाना करप्शन का पैसा बाहर जाता है। भाई अब 2 साल हो गए हैं, वो 6000 अरब रुपया जो करप्शन बंद हुई है वो किधर गया। हालत तो ये है कि जो टैक्सों का आपने 5500 अरब इकट्ठा करना था, आपसे वो नहीं हुआ, और मर के आप 4-4.5 अरब टैक्स का इकट्ठा करेंगे। तो वो 6000 अरब 2 सालों में जो करप्शन बंद होनी थी वो पैसा किधर गया। 200 अरब डॉलर जी बस इमरान खान आएगा तो 24 घंटे में मुल्क के अंदर आ जाएगा। वो 200 अरब डॉलर किधर गया। वो 200 अरब डॉलर छोड़ के $2 भी कोई लाने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो इसी तरह हर कामयाबी के ऊपर जो मुस्लिम लीग नून ने हासिल की, इन्होंने कीचड़ उछाला, इन्होंने लोगों को गुमराह किया, इन्होंने लोगों को बेकाया झूठे इल्ज़ाम लगा लगा के आज ये उस झूठ की सज़ा पा रहे हैं, और अभी इब्तिदा है, अभी मज़ीद पाएंगे। फिर चीनी का केस हुआ, मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ। इमरान खान साहब, चीनी के ऊपर मसला सब्सिडी का नहीं था। चीनी का कमीशन इसलिए बना था कि 52 रुपए किलो से 90 रुपए किलो आपकी हुकूमत में चीनी की कीमत कैसे हुई। मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में चीनी की कीमत 50, 52, 53 रुपए किलो पर मुस्तहकम रही। हमारे दौर में गरीब आदमी 52, 53 रुपए किलो चीनी खरीदता था। आपके दौर में चीनी 85 और 90 रुपए किलो हुई। ये कमीशन तो इसलिए बना था कि ये मुनाफाखोरी किसने की, इसकी मदद किसने की, ये पैसा किसकी जेब में गया। आप अपने चोरी को बचाने के लिए अब तोपों का रुख कहीं और मोड़ रहे हैं। जी सब्सिडी 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 दुनिया का हर मुल्क ज़राई शोबे की अजनास को देता है। अमेरिका भी देता है, यूरोप भी देता है। वो सब्सिडी को भी देखें कि क्यों दी गई।
لیکن یہ کمیشن شوگر کمیشن سبسڈی کے لیے نہیں بنا تھا، یہ تو بنا تھا کہ وہ چینی کی قیمت جو 5 سال سے 52-53 روپے کلو تھی، وہ آپ کی حکومت نے 85-90 روپے کیوں کی؟ اور اس بہتی گنگا میں کس کس نے نہایا؟ کس کس نے 300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا غریب لوگوں کی جیب کے اوپر، اور آپ کے لوگوں کو آپ نے بھگا دیا ملک سے؟ جہانگیر ترین صاحب لندن چلے گئے اور باقی لوگ بھی پتہ نہیں کون کون کھیل۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ سب سے بڑی پاکستان کی کرپٹ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ وہ وزیر جس نے دوائیوں کا اسکینڈل کیا، جس نے کئی سو ارب روپے غریب آدمی کی جیب پہ ڈاکہ ڈال کے دوائیوں کی کمپنیوں کی جیبیں بھری اور اپنی جیبیں بھری، آپ نے اس کے خلاف کیا کارروائی کی؟ اس کو اپنی پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا۔ تو سب سے بڑے کرپشن کے چھتری اور سب سے بڑی کرپشن کی مددگار کا نام ہے عمران احمد نیازی۔ 300 ارب کی چینی کی چوری عمران احمد نیازی کے حکم سے ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم سے ہوئی ہے۔ کیا نیب انہیں پوچھ سکتا ہے؟ کیا کوئی تحقیقاتی ادارہ انہیں پوچھ سکتا ہے؟ اگر وزیر اعظم نواز شریف بحیثیت وزیر اعظم نیب کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کو کیوں نہیں نیب نے طلب کیا؟ شوگر کمیشن نے ان کی گواہی کیوں نہیں لی؟ اس لیے کہ ان کی چوری اب پکڑی جا چکی ہے۔ اسی طرح میں جو اس وقت ملک کے اندر پیٹرول کی کمی ہے، اس پر بھی شدید احتجاج کروں گا کہ حکومت سے کوئی کام نہیں چل رہا۔ کرونا ایک طرف، ٹائیفائڈ دوسری طرف، اور اب پیٹرول کی کمی ہو گئی ہے، ڈیزل کی کمی ہو گئی ہے، کسان پریشان ہے، کاروباری لوگ پریشان ہیں، اور لوگ سارا دن پیٹرول پمپوں کے اوپر جا کے قطاروں میں کھڑے ہیں، کسی کو ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا۔ تو حکومت کی بد نظمی، حکومت کی نااہلی کی سزا ہر شعبے کے اندر ہو رہی ہے۔ اور آج کرونا میں جو اموات ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس حکومت نے پاکستان کے ڈاکٹروں کی بات نہیں سنی، بلکہ ڈاکٹر عمران احمد نیازی جو نیم حکیم خطرہ جان تھے، ان کی باتیں چلتی رہی ہیں اور قوم کو مروا دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں اٹلی سے زیادہ یومیہ متاثرین ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں یو پی کا صوبہ ہے، اس میں دیکھیے کتنی اموات ہو رہی ہیں روزانہ، اور ہمارے ملک میں کتنی اموات ہو رہی ہیں۔ کون ذمہ دار ہے اس نااہلی کا؟ اور آخر میں بجٹ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ ہم ترقیاتی بجٹ میں کسی قسم کی کٹوتی کو قبول نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے 2018-19 میں 2000 ارب کا ملک کا ترقیاتی بجٹ چھوڑا تھا۔ اخباری اطلاعات کے مطابق اسے 1400 ارب پہ لایا جا رہا ہے، گویا کہ جو 2 سال پہلے ہمارے دور کا ترقیاتی بجٹ تھا اس سے 600 ارب روپے کی کٹوتی ہے۔ پاکستانی نوجوانوں کا فرض ہے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کریں۔ محکمہ صحت کے حوالے سے ہمیں قومی اور صوبائی سطح کے اوپر بہترین سہولتوں کو مضبوط کرنا ہے تاکہ آئندہ کسی ایسی وبا سے نپٹنے کی صلاحیت ہو سکے۔ ہمیں جدید معیشت چلانے کے لیے اپنے انفراسٹرکچر کو مزید مضبوط کرنا ہے، صنعتی زون بنانے ہیں، اپنی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے، زرعی ریسرچ کے اندر وسائل جھونکنے ہیں، انوویشن کے لیے زیادہ ہم نے فنڈز دینے ہیں، ٹیکنالوجی کو ملک میں لانے کے لیے پیسے دینے ہیں۔ لیکن اگر ڈیولپمنٹ فنڈ 2000 ارب سے گھٹا کے 1400 ارب کر دیا جائے گا تو آپ ملک کی معیشت کو کیسے بحال کریں گے؟ ملک کی معیشت کا پہیہ دوبارہ کیسے چلے گا؟ یہ مسلم لیگ نون کا ترہ امتیاز تھا کہ ہم نے دفاع کے لیے بھی سب سے زیادہ پیسے دیے اور ہم نے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی سب سے زیادہ پیسے دیے۔ لیکن آج اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کے فنڈز میں کٹوتی سے پاکستانی قوم کا مستقبل اندھیروں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔
نوجوانوں کا مستقبل اندھیروں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہم اس کی اسمبلی کے اندر پرزور مخالفت کریں گے، ڈٹ کے مخالفت کریں گے، اور اس حکومت کو پاکستان کے مستقبل سے نہیں کھیلنے دیں گے۔